میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرات، میں آج آپ کو بہت ہی ضروری پیغام دینے والا ہوں۔ اگر آپ اس پیغام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بے شمار گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ دیکھیں، اگر آج ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو آج ہر کوئی گناہوں کے دلدل میں جا چکا ہے اور گناہ کرنے کے بعد میں بہت زیادہ افسوس کرتا ہے کہ آخر کیا کرا جائے، آخر میں ان گندے کاموں سے کیسے رکوں۔ آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور ایسی گندی گندی ویڈیوز یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں کہ ہمارے نوجوان لڑکے انہیں دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان نے ہمارے ذہن پر کنٹرول کر لیا ہے۔ جب ہم کسی گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جب ہم وہ گناہ کرنے جاتے ہیں تو شیطان آ کر ہمارے ذہن کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ پھر شیطان ہم سے کرواتا جاتا ہے اور ہم اس کے اندر گھستے ہی جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم وہ کام کر جاتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم کتنا گندا کام کر جاتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میرے کہنے کا مقام کیا ہے۔ تو کیوں نہ ہم کچھ ایسا کریں کہ شیطان کو اپنے ذہن پر ہم کنٹرول کرنے ہی نہیں دیں۔ اگر شیطان ہمارے ذہن پر کنٹرول نہیں کر پائے گا تو ہم بے شمار گناہوں سے بچیں گے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور آج ہر نوجوان لڑکا اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے اور یہی سوچ رہا ہے کہ آخر کیا کرا جائے، آخر میں کیا کروں۔ توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد میں شیطان پھر آ جاتا ہے اور ذہن کو پھر کنٹرول کر لیتا ہے اور پھر ہم گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور ہم گناہ کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، 4 پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے ان 4 پوائنٹوں پر عمل کیا تو آپ بے شمار گناہوں سے بچو گے۔ اور جو آپ کی یہ شکایت ہے کہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، گندگی کا دور ہے، یوٹیوب کھولو گندی گندی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، آخر ان سے کیسے بچا جائے، آخر ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ تو دیکھیں، 4 پوائنٹ پر الحمدللہ اگر آپ عمل کریں گے تو میرا دعویٰ ہے آپ اپنے ذہن کو شیطان کو کنٹرول کرنے نہیں دے سکتے۔ نمبر 1 پوائنٹ، یوں ہی آپ کو لگے کہ میں گناہ کرنے والا ہوں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوں۔ مثال کے طور پر آج کا جو ماحول چل رہا ہے اسی ماحول کو دیکھ کر میں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے یوٹیوب کھولا، یوٹیوب پر آپ کو کوئی گانا نظر آیا یا کوئی موویز نظر آئی یا کوئی گندی ویڈیوز نظر آئی، آپ کے ذہن نے یہ ارتکاب کیا، آپ کا دل اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس ویڈیو کو دیکھ لوں، میں یہ گندی ویڈیوز دیکھ لوں، اگر میں نہیں دیکھوں گا تو میرا دل نہیں لگے گا۔ اب آپ کو کیا کرا جائے؟ اب شیطان آپ کے ذہن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اسی وقت ایک کام کریں، اللہ کا ورد کریں، اللہ تبارک و تعالی کے نام کا ورد کریں، شیطان آپ کے ذہن کو کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے۔ جتنا ہو سکے کھانا کھانے بیٹھیں تو اللہ کا ذکر کریں، جب بھی آپ کو خالی ٹائم ملے تو آپ اللہ کا ورد کریں، شیطان آپ کے ذہن کو کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ میں گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوں، کیا میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں، اسی ٹائم فوراً ایک دعا پڑھیں۔ مسند امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ یہ پڑھیں گے، شیطان آپ کے ذہن کو کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ نمبر 3 پوائنٹ، جب آپ کو لگے کہ میں یہ گناہ کرنے والا ہوں، آپ کا بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، اس وقت آپ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک ایسا خزانہ ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور جس کو یہ خزانہ مل جاتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو لگے کہ میں گناہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، آپ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں۔ نمبر 4 پوائنٹ، جب بھی آپ کو لگے کہ میں یہ گناہ کر لوں گا، میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، آپ یوٹیوب چلاتے ہیں، یوٹیوب پر آپ کو کوئی ایسی ویڈیوز نظر آئے کہ آپ کا دل کر رہا ہے میں اس کو دیکھ لوں، اور اسے دیکھ کر آپ گناہ کر دیں گے، تو آپ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ جتنا ہو سکے آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، میرا دعویٰ ہے آپ اس گناہ سے رک جائیں گے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ دیکھیں، جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقدس بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے نفس پر اتنا کنٹرول کرتے ہیں کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو ہم جب بھی گناہ کیا ارتکاب کریں، جب بھی ہمیں لگے کہ ہم گناہ کرنے والے ہیں، تو ان 4 امور کی آپ کثرت کریں۔ میرا دعویٰ ہے آپ بے شمار گناہوں سے بچ جائیں گے اور آپ اللہ کے مقدس بندے بن جائیں گے۔